الله 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 ما لنا مولى سوى الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دنیا ایک خوبصورت ترین وقت ہے ہم لوگوں کے لیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت سے بینیفیشری ہوں. یہ جو وقت اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں رہنے کا دیا ہوا ہے، ہم اس سے مستفید ہوں، بینیفیشری ہوں، فائدہ اٹھائیں، نہ کہ خسارے والوں میں ہو جائیں. اس پر تعلیمات پہلے بھی ہو چکی ہیں. اب ذرا ڈیفرنٹ اینگل سے میں اس کی ایک اور رخ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. جتنا بھی وقت ہے خدا را پاکیزگی پرہیزگاری میں گزاریں، اللہ کے ذکر و اذکار میں گزاریں، نماز روزے میں گزاریں. توفیق ہو، اسباب ہوں تو حج کے لیے بھی جائیں، عمروں کے لیے بھی جائیں. بس فائدہ اٹھائیں اس وقت سے جو اللہ پاک نے آپ کو عطا کر رکھا. اس سے پہلے کہ یہ وقت جو ہے آپ کے خلاف ہو جائے، اس سے پہلے کہ یہ جو وقت ہے آپ کے ہاتھ سے پھسل جائے، اس سے پہلے کہ یہ وقت آپ کو فائدہ پہنچانا بند کر دے. لہذا بہت ساری کمائی کر لیں، کبھی پاک کلام کی شکل میں، کبھی تلاوت قرآن کی شکل میں، کبھی درود پاک کی شکل میں، کبھی ذکر اذکار کی شکل میں، کبھی نوافل کی شکل، کبھی صدقہ خیرات دیتے ہو. ابھی تو رمضان آ رہا ہے ماشاءاللہ، ویسے ہی بہت بلیسنگ مہینہ ہے. سیل لگ جائے گی نیکیوں کی. ایک ایک نیکی کے بدلے سینکڑوں نیکیاں اللہ پاک عطا فرمائیں گے. اور جب پاک کلام پڑھیں، جب پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں، کوئی سورہ مبارک سورہ یاسین شریف پڑھ لیں، جب کوئی تسبیحات معاملات کر لیں، تو اینڈ پہ دعا بھی کیا کریں. دعا کیا کریں. اور جتنے بھی صالحین، مرسلین، انبیاء اکرام، اصحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، کاملین، پیران کبار، اولیاء الظام، مخدوم، مجدد، غوث، کتب، ولی، ابدال، اخیار، عقبہ، جتنے بھی بڑے بڑے صالح بندے مستجاب الدعوات گزرے ہیں، سب کو پیش کیا کریں وہ پاک کلام تحفتاً. اور اپنے عزیز و اقربا کو، اپنے آباء و اجداد کو، اپنے مشائخ، اساتذہ اور والدین کو بھی اصال ثواب کیا کریں، خصوصاً وہ جن کے پردہ فرما چکے ہیں. کیا ہوگا کہ ان کا وقت تو ختم ہو گیا. ابھی میں کہہ رہا تھا نا، اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے، ان کا وقت تو ختم ہو چکا جو جا چکے ہیں. جب آپ ان کے لیے کوئی بھی پاک کلام پڑھ کے اصال ثواب کرتے ہیں، اس کی نیکیاں، بھلائی، خیر، توفتاً، تبرکاً ان کو بھیجتے ہیں، تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ ان کی خوشی کی انتہا کیا ہوتی ہوگی. کہ بھی میرے بیٹے نے، میرے پوتے نے، میرے ان لوز والے نے، یا میرے کسی عزیز نے مجھے فلاں پاک کلام پڑھ کے توفتاً بھیجی ہے، اصال ثواب کی ہے. وہ شرینی جب اس کو پیش کی جاتی ہے، اس شخص کو جس کا آپ نے نام لیا ہوتا ہے، اس کو دی جاتی ہے، تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی. خوشی کی انتہا نہیں رہتی. اس پر ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. میں نے ایک بزرگوں کو یہ باقاعدہ بیان فرماتے ہوئے سنا. وہ فرما رہے تھے کہ
ایک اللہ کا بندہ قبرستان سے گزر رہا تھا، تو اللہ کا بندہ صاحب نگاہ تھا، اس نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی قبر میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ اس اللہ کے ولی سے بے اختیار نکل گیا اس کے منہ سے سبحان اللہ۔ جب وہ صاحب قبر نے یہ سنا تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے آواز دی کہ اے حضرت صاحب پلیز میری بات سن کے جائیے گا۔ وہ رک گئے، انہوں نے کہا ہاں بھی کہیے کیا بات ہے؟ اے جی آپ نے یہ جو سبحان اللہ کہی ہے یہ بہت بڑا پاک کلام ہے، یعنی بہت عظیم کلمات ہیں۔ انہوں نے پوچھا بھی کیسے؟ تم تو ماشاءاللہ خود قرآن پڑھ رہے ہو۔ میں نے کہا حضرت صاحب مجھے کم و بیش 1 سال 2 سال ہوئے ہیں، زیادہ وقت نہیں ہوا دنیا سے پردہ کیے، اور چونکہ میرا معمول تھا کہ میں دنیا میں قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، تو جو بھی کسی کا معمول ہو وہ اپنی قبر میں بھی اسی معمول میں رہتا ہے۔ میں اب تک کم و بیش 5000 مرتبہ قرآن پاک پڑھ چکا ہوں جب سے میں قبر میں ہوں۔ آپ سے درخواست یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ایک بار سبحان اللہ کہا ہے یہ آپ مجھے دے دیں، اور یہ جو 5000 مرتبہ میں نے قرآن پاک پڑھا ہے یہ آپ لے لیں۔ ذرا غور کیجیے گا، ڈیل کیا کر رہے ہیں کہ 5000 مرتبہ قرآن پڑھا آپ لے لیں، اور ایک بار جو آپ نے سبحان اللہ کہا ہے وہ مجھے دے دیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان صاحب نے، اس اللہ کے ولی نے پوچھا کیوں بھائی یہ کیا معاملہ ہے، یہ ایک بار سبحان اللہ؟ انہوں نے کہا جی اصل بات یہ ہے حضرت کہ جب نامہ اعمال بند ہو جائے تو اس کے بعد نیکیوں کا شمار نہیں رہتا، جتنی بھی میں قرآن کی تلاوت کروں۔ لیکن وہ شخص جس کی ابھی سانسیں چل رہی ہیں، وہ شخص جس کا ابھی دنیا میں وقت آن ہے، وہ زندہ ہے، وہ جو بھی پاک کلام پڑھتا ہے، وہ جو بھی پاک کلمات اپنے منہ سے ادا کرتا ہے، اس کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب اور نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے چونکہ آپ کا وقت ابھی آن ہے، آپ نے سبحان اللہ کہا، یہ اگر آپ مجھے عنایت فرما دیں تو میرے لیے یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ تو اندازہ کریں جب آپ اپنے مشائخ، اساتذہ، والدین، عزیز و اقربا، رشتہ دار، ان لوز، آپ کے نیبرز، آپ کے دوست، آپ کی فیملی ممبرز، جب آپ ان کو روزانہ پڑھ کر، پاک کلام پڑھ کر ایصال ثواب کیا کریں گے تو اندازہ کریں کہ ان کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سخاوت کی انتہا نہیں، یعنی آپ نے ایک بار سورہ یاسین شریف پڑھی اور آپ نے تمام انبیاء اکرام کو، تمام صحابہ کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، اولیاء الظام کو، صالحین کو، شہداء کو، کل امت مسلمہ کے تمام مومنین کو، مسلمات کو، مسلمین کو، تمام عزیز و اقربا کو، سب کو آپ نے ایصال ثواب کر دی، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سخاوت ایسی ہے کہ ہر ایک کو پوری پاک کلام کا، پورا یاسین شریف کا، جو بھی کلام آپ نے قرآن پڑھا ہوگا، پورے قرآن پاک کا ہر ایک کو پورا حصہ عطا فرمایا جائے گا، اور آپ کے حصے میں بھی کمی نہیں آئے گی، آپ کے نامہ اعمال میں بھی پورا قرآن پاک نیکیوں اور بلیسنگ کی شکل میں لکھ لیا جائے گا۔ تو اب اندازہ کریں کہ اگر آپ اپنے کسی عزیز کو یہ شرینی، یہ تحفہ، یہ ایصال ثواب روز کرتے ہوں گے، ان کی خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ کسی بزرگ کو میں نے یہ مثال دیتے ہوئے سنا، مجھے بہت پسند آئی۔
وہی مثال آپ کو سنائے دیتا ہوں. انہوں نے کہا بھی کہ آپ کا کوئی دوست، آپ کا کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار کسی دوسرے شہر میں رہتا ہو اور آپ اسے روزانہ تحفہ بھیجیں، کوئی بھی تحفہ، پھولوں کا گلدستہ، مٹھائی کا ڈبہ، کیک کا ڈبہ، یا چلیں اس طرح کہہ لیں بھئی میں انگلینڈ میں رہتا ہوں، میں روزانہ اپنے کسی عزیز کو، کسی رشتہ دار کو پاکستان میں یا انڈیا میں مثال کے طور پر ₹1,00,000 روزانہ میں اس کو تحفہ بھیجتا ہوں، اس کے اکاؤنٹ میں جا کے کریڈٹ ہو جاتا ہے، ہٹ ہو جاتا ہے. مثال دے رہا ہوں. اب میرا وہ رشتہ دار، میرا وہ عزیز جس کو میں روزانہ ₹1,00,000 بھیج رہا ہوں، روزانہ بھیج رہا ہوں، اگر اس کو یہ خبر ہو جائے کہ جی صوفی منصور صاحب آ رہے ہیں میرے شہر میں، آ رہے ہیں، ان کی آمد ہے پاکستان میں یا انڈیا میں جہاں بھی میں بھیج رہا ہوں، تو آپ سوچیں میرا وہ عزیز، میرا وہ رشتہ دار، میرا وہ محسن جس کو میں روزانہ بہت سارے پیسے یا بہت سارے پھول یا بہت ساری مٹھائیاں بھیج رہا ہوں، پھل بھیج رہا ہوں، وہ کیا کچھ نہیں کرے گا میرے استقبال کے لیے؟ وہ تو ہو سکتا ہے بازار سجا دے، وہ تو ہو سکتا ہے مٹھائیوں کے ٹوکرے لے کے رستوں میں کھڑا ہو جائے، پھولوں کے گلدستے لے کے رستے میں کھڑا ہو جائے استقبال کے لیے، کہ میرا وہ محسن جو روزانہ میرے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے، اتنے سالوں سے محبت کر رہا ہے، روزانہ مجھے تحفے بھیجتا ہے. سوچیں کیا عالم ہوگا. اور یاد رکھیے گا اس شہر ہم سب نے جانا ہے جہاں وہ چلے گئے، سونر اور لیٹر، اپنے وقت پر ہمیں وہاں جانا ہے. اور اگر آج ہم تحفے، نذرانے، نیکیاں، بھلائی، پاک کلام اپنے دوستوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، صدقہ جاریہ، صدقہ خیرات ان کے نام پر، حج ان کے نام پر، عمرے ان کے نام پر ہم مسجد بنا دی ہم نے، جب ہم اتنی نیکیاں ان کے لیے کریں گے تو کیا عالم ہوگا. اور پھر آپ کے نامہ اعمال میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، وہ ساری کی ساری نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھی ہوئی ہیں. اور یقین کیجئے گا، اس بات پر اطمینان کر لیں کہ اگر آج آپ سینکڑوں لوگوں کو یہ نیکی، بھلائی، خیر روزانہ پڑھ کر ایصال ثواب کر رہے ہیں تو یاد رکھیے گا آپ کے پیچھے بھی سینکڑوں لوگ یہی پاک کلام، یہی تحفے، یہی نذرانے، یہی پاک کلامیں پڑھ کے آپ کو بھی ایصال ثواب کریں گے، یقیناً کریں گے. ایمان کی حد تک اس بات پر یقین کر لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کر بھلا سو ہو بھلا، انت بھلے کا بھلا. جب آپ نیکی کریں گے، خیر والا معاملہ کریں گے، بھلائی کریں گے، انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ بھی نیکی، بھلائی اور خیر کا معاملہ ہی ہوگا. تو اس لیے اپنے عزیز و اقربا کو پاک کلام پڑھ کر ضرور ایصال ثواب کیا کریں، ذکر اذکار کر کے ضرور ایصال ثواب کیا کریں، تلاوت قرآن کر کے ضرور ایصال ثواب کیا کریں. ان کے نام پر اگر آپ صدقہ خیرات دے سکتے ہیں ضرور دیا کریں. ان کے نام پر اگر آپ حج کر سکتے ہیں تو ضرور کریں. اگر کسی کو حج کرانا چاہیں اس کو کرائیں. ان کے نام پر کوئی مسجد بنا دیں، کوئی مدرسہ بنا دیں، ایسا کام جو تا دیر قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ. بھئی وہ مسجد بنائی تو آپ نے، پیسے تو آپ نے لگائے، محنت تو آپ نے کی، تو کیا خیال ہے آپ نے اگر انہیں ایصال ثواب کر دی تو آپ کو مسجد بنانے کا ثواب نہیں ملے گا؟ بھئی جن کا آپ نام لے دیں گے ان کو بھی ملے گا، آپ کو تو ملنا ہی ملنا ہے. اس لیے نا جی کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور بر ضرور کریں. بھئی میری کمائی کم ہے، تھوڑی ہے، بڑی لمیٹڈ ہے، ہاں کوئی بات نہیں، اس میں سے چند روپے، چند پاؤنڈ، چند ڈالر اللہ کی راہ، اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے، اپنے آباء و اجداد کی ایصال ثواب کے لیے، نیکی اور بھلائی اور خیر کی نیت سے آپ ضرور اللہ کی راہ میں خرچ کریں. جتنی توفیق ہے، جتنا اللہ نے دیا ہوا ہے اس میں سے کرنا ہے آپ نے. ہاں اپنے ماں باپ پر خرچ کریں، بالکل کریں. اپنے
اپنے مشائخ اساتذہ پر خرچ کریں، اپنے والدین پر خرچ کریں، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کریں، بلکہ پہلے خرچ کریں ان پر جو آپ پر فرائض ہیں، جو آپ پر قرض اور فرض ہیں، وہ پہلے ادا کریں، پھر جو چلے گئے ان کے لیے بہت ساری نیکی اور بھلائی کے کاموں میں حصہ لیں، تاکہ آپ کو بھی اجر و ثواب نصیب ہو اور ان کو بھی اجر و ثواب پہنچتا رہے، اور مستقل بنیادوں پر یہ کام کیا کریں۔ اگر آج صبح سورہ یاسین شریف پڑھ کے آپ نے اصالہ ثواب کی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج پڑھ لی بس ٹھیک ہے کافی ہو گیا کوشش کریں روزانہ پڑھیں، روزانہ فجر کی نماز کے بعد معمول بنا لیں، بلکہ اس پاک کلام کو سورہ یاسین شریف کی تلاوت کیا کریں، بائی ہارٹ بلکہ یاد کریں، روزانہ کا معمول بنا لیں۔ ایک تو آپ قرآن کا دل ہے، بہت اعلیٰ کلام ہے، دوسرا آپ سارا دن حدیث مبارکہ جس کا مفہوم صلی اللہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ سارا دن آپ اللہ کی پناہ میں رہیں گے، پروٹیکشن میں رہیں گے، اور دوسرا نیکی کی نیکی، آپ کے کاروبار میں، کام میں، روزگار میں بھی خیر ہوگی، برکت ہوگی، اولاد میں، علم میں، عمل میں برکتیں ہوں گی۔ معمول بنا لیں اصالہ ثواب کرنا اور اپنے آپ کے لیے بھی نیکیاں اکٹھی کرنا۔ اللہ پاک آپ کو، مجھے، ہم سب کو عمل کرنے والا بنائیے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں جی، کوشش کریں کہ آپ کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہوں، سینے کے برابر ہوں، آپ التحیات یعنی تشہد کی شکل میں دو زانوں اپنے رب کی بارگاہ میں بیٹھے ہوں، زبان ہلا کے، لب ہلا کے آمین کہہ رہے ہوں۔ یہ دعا کا بہترین طریقہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں وہ طریقہ، وہ سلیقہ عطا فرمائے جس سے رب کی بارگاہ میں دعائیں قبول و مقبول ہوتی ہیں۔ اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، اللہ ہماری عاجزی کو قبول فرما۔ الحمدللہ رب العالمین، یا صاحب الحیا، یا سخائی، یا ذوالجلال والاکرام، یا مالک القدوس، ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہم نے ذکر کیا، اللہ تیرا نام مبارک پکارتے رہے، تیرے محبوب کی تعریف سنتے رہے۔ یا اللہ ہمارا یہ ذکر کرنا، یہ محفل ذکر سجا کے بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہم نے تھوڑا کیا ہے، تو زیادہ کر کے قبول فرما۔ ہم نے اپنے ٹوٹے پھوٹے انداز میں کیا ہے، اللہ تو اپنی شان کے لائق کر کے قبول فرما۔ ہمیں سدا ذکر کرتے رہنے کی، فکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں اپنا فقر عطا فرما، اللہ اپنا توکل عطا فرما، اللہ اپنی معرفت عطا فرما، اللہ ہمیں صبر اور شکر عطا فرما۔ سب کچھ دیا ہے تو نے، اللہ ہمیں دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جب وقت موت آئے تو اللہ کلمے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ کرنا۔ اللہ اس ذکر کی برکت سے ہمارے سینوں کو روشن کر دے، اللہ ہمارے جسموں کو صابر کر دے، اللہ ہمارے دل دماغ کو پاک صاف منزہ کر دے، ہمارے نیت و اخلاص اچھے کر دے، ہمارے کردار اچھے کر دے، ہماری گفتار اچھی کر دے، ہمارے عمل اچھے کر دے، ہماری محفلیں اچھی کر دے، اللہ ہماری تنہائیاں بھی اچھی کر دے۔ اللہ پاکیزگی پرہیزگاری کی توفیق عطا فرما، اپنے صالح اور مقرب بندوں کو والا رستہ عطا فرما، اللہ انعام یافتہ لوگوں والا رستہ عطا فرما، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر کاربند فرما، اللہ ہم سے بہت سارا دین کا کام لے لے، ہم سے، ہماری اولادوں سے اللہ بہت سارا دین کا کام لے لے۔ تو چاہے تو مکڑیوں سے، ابابیلوں سے دین کا کام لے لیتا ہے، تو صاحب اختیار ہے، جلال و عظمت ہے، ہر چیز تیرے قبضہ قدرت میں ہے، تو جس سے چاہے دین کا کام لے سکتا ہے۔ اللہ ہماری عاجزی بھی قبول فرماتے ہوئے ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ہم جیسے بھی ہیں، کوئی کردار، کوئی عقل، کوئی شکل، کوئی عمل، کچھ بھی نہیں ہمارے پلے کہ ہم تیری بارگاہ میں اس کا وسیلہ پیش کریں۔ مالک کچھ بھی نہیں ہے، بس جیسے بھی ہیں اللہ تیری مخلوق ہیں، تو ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تیرے محبوب نبی کی امت میں سے ہیں، اللہ ہمیں قبول فرما لے، ہم سے دنیا میں دین کا کام لے لے۔ اللہ دنیا میں آنا اور دنیا سے جانا با مقصد ہو جائے، ایسا کرم عطا فرما۔ ہماری اولادوں کو
شریعت مطہرہ پر چلنے والا بنا دے، ہماری اولادوں کو اسلام کا سپاہی بنا دے، اللہ اسلام کا علمبردار بنا دے، اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ جتنے بھی لوگ ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، ان کی فیملیوں میں جہاں کہیں بھی کوئی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرما، اپنی بارگاہ سے شفا عطا فرما، اس محفل کے صدقے وسیلے سے شفائیں عطا فرما۔ اللہ خصوصاً بالخصوص ہماری بہن جو انڈیا میں بیمار ہیں، رضوان صاحب کی والدہ ماجدہ، اللہ ان کو شفا عطا فرما، شفائے کلی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اور بہت سارے ساتھیوں نے، عزیزوں اقربا نے، دوستوں نے، بہن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ ہماری تمام دعائیں ان کے حق میں بھی قبول فرما لے۔ اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور فرما، جو مقروض ہیں قرضوں سے خلاصی عطا فرما، ہمیں اپنے قرض اور فرض احسن طریقے سے ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، اپنے خزانہ غیب سے ہماری مدد عطا فرما، نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، ذکر و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بے شک سب توفیقیں تیرے پاس ہیں، اللہ ہمیں ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرما، اپنے خزانہ غیب سے ہماری مدد فرما۔ اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولادیں عطا فرما، جو اپنی اولادوں کے لیے پریشان ہیں اللہ ان کی اولادوں کو ہدایت والا بنا دے، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ جو اپنے کام کاروبار کے لیے پریشان ہیں، اپنے خزانہ غیب سے ان کی مدد عطا فرما، انہیں کامیابیاں اور ترقیاں عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں اللہ انہیں حلال اور طیب رزق عطا فرما، اپنے خزانہ غیب سے نیک اسباب عطا فرما۔ یا اللہ جو بچے علم کے لیے لگے ہوئے ہیں، حصول علم میں ہیں، اللہ ان کے لیے انہیں بہترین علوم عطا فرما، دین و دنیا کے بہترین علوم عطا فرما، ان کو بھی کامیابیاں عطا فرما۔ اللہ اس وقت پوری دنیا میں ایک اضطراب اور تذبذب پھیلا ہوا ہے، بے چینگی پھیلی ہوئی ہے، اللہ اپنے کرم سے دور فرما دے، مسلمان ملکوں، علاقوں، سرحدوں کی خیر فرما دے، مسلمانوں کی املاک کی عزت و شرموں کی خیر فرما دے، اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، مالک خیر ہی خیر کر دے۔ اللہ ہمارے مشائخ، اساتذہ، والدین کے درجات اعلیٰ ترین فرما، جو حیات ہیں انہیں زندگی، تندرستی، بلند درجہ عطا فرما، جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش و مغفرت فرما، قبر کی حشر کی منزلیں آسان فرما۔ اللہ ہم پر راضی ہو جا، اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اپنے برے عملوں سے، اللہ ہمیں معافی فرما دے، اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے، ہماری کجربیاں، بھول چوک معاف فرما دے، ہمارے آباء و اجداد کے، ہماری اولادوں کے، آنے والی نسلوں کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اللہ تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، تیری بارگاہ سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اللہ دنیا و آخرت کی معافی قبول فرما لے۔ یا اللہ ہم پر رحم فرما، جنہوں نے بھی ساتھیوں نے محبت سے حصہ ڈالا اس محفل کے اہتمام میں، دامے، درمے، قدمے، سخنے، صلاحیت سے، وقت سے، پیسے سے، یا اللہ پاک اپنی قابلیت سے جس طرح کا بھی حصہ ڈالا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اپنے کرم سے قبول فرما لے، ہماری حاضری قبول فرما لے، سدا ذکر و فکر میں رہنے کی توفیق عطا فرما، ہر دم تیرا نام ہمارے دلوں میں، ہمارے قلوب میں، ہمارے ذہنوں میں، ہمارے لب پر جاری رہے، ایسا کرم عطا فرما۔ الہی انت مقصودنا ورداک مطلوبنا، آتینا محبت ذاتک ومعرفت صفاتک، آمین صلی اللہ تعالی علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ شکر الحمدللہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سب ساتھیوں کو آج کی محفل بہت بہت مبارک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔